آئیے دعا ایوب کی پریتم سنتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سیرت نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ بھوری آنکھوں والا لڑکا عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی پینسل نیچے گری ہوئی تھی اور کتاب کے صفحے تیز آواز سے اڑ کر الٹ پلٹ ہو چکے تھے۔ محبت تو میں بھی ہوں، محبت تو تم بھی ہو، وہ کچھ خوبصورت سا جواب دینا چاہتی تھی مگر نہ دے پائی۔ اسے احساس ہوا تھا مقابل محبت کے بارے میں اس سے کئی گنا زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ ساری تفصیلات جو وہ بتانا چاہتی تھی اسے ازبر تھیں۔ اس کی پلکوں پہ یکدم سے اتنے ستارے اتر آئے کہ اس نگاہیں چرانی پڑی۔ پھر کئی راتیں ایسی گزری کہ وہ نہ محسوس طریقے سے خود سے بھی چھپتی چھپاتی آئینہ دیکھنے سے کتراتی، خود کو تھپکیاں دیتی سلاتی، وقت سحر آسمانوں سے رنگا سا ہو جاتا۔ پاؤں زمین پر رکھتی تو پیروں تلے پھول بچھے محسوس ہوتے، کسی شے کو چھوتی اس میں رنگ بھر آتے۔ خود اس کا چہرہ اس قدر گلابی رہنے لگا کہ وہ خود کو دیکھ کر ڈر گئی، سمٹ گئی۔ سیرت فاطمہ 22 سال کی یتیم لڑکی تھی۔ بابا کی وفات کے بعد وہ 4 سال کی عمر سے امی کے ساتھ ماموں کے گھر رہائش پذیر تھی۔ اپنے نام کی طرح دھیمے دھیمے بولنے والی، ہر کسی کے کام آنے والی، بن کہے مدد کرنے والی۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں جا رہے ہیں نا ایسے لوگ، مانو ڈھونڈنے سے نہ ملیں۔ تو خیر زندگی کسی سبک ندی کی طرح رواں دواں تھی۔ جب اچانک وہ چلا آیا۔ وہ کون ہے؟ یاسر حمید، ماموں کے بہترین دوست کا اکلوتا بیٹا، جسے میٹرک پاس کرانا کوئی بہت ہی مشکل کام ہو چلا تھا۔ 9ویں میں یہ اس کا تیسرا سال تھا۔ ماں باپ کی ضد تھی کہ پڑھائی نہیں چھوڑنی اور بیٹے کے پڑھنے پر راضی نہ تھا۔ جانے ماموں نے کیا سوچا کہ ان کے گھر جا کر سیرت کا لے دیا۔ نہ پر سے میری بھانجی، اوپر سے مزاج کے اس قدر دھیمی، بس بھیج دو لڑکے کو، میٹرک تو پاس کرا کر ہی دم لے گی۔ سیرت نے سنا تو ایک دم ڈر گئی۔ ماموں آپ کو پتہ ہے نا، پہلے بھی 10 ٹیوٹر اسے تنگ آ کر بھاگ چکے ہیں۔ ہائیلی کوالیفائڈ تجربہ کار استاد، میری دال کہاں گلے گی؟ مگر ماموں کا اس پہ ایسا پختہ یقین تھا کہ سیرت کو اس سے ملنا ہی پڑا، اور شاید یہاں تک تو سب ٹھیک تھا مگر سیرت کو اسے پڑھانا ہی پڑا کیونکہ وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ وہ جیسا کہ سوچا تھا ایک انتہائی بگڑا ہوا لڑکا واقع ہوا۔ آئے دن اسکول میں کسی نہ کسی سے پھڈا کر کے آتا، کبھی ادھر چوٹ کبھی ادھر چوٹ۔ اس کے علاوہ چیزوں کو ضائع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے وہ رجسٹر پھاڑ کر چولہے پر پھینک آتا، نئے نکور پین توڑ دیتا اور کتابوں کے بیچ سے کئی صفحے غائب تھے۔ سیرت بیٹی حیرانی سے اسے دیکھتی اور وہ چپس کے پیکٹ کھول کھول کر کچھ کھاتا، باقی ڈسٹ بن میں پھینکتا جاتا۔ ایک دن سیرت پر پھٹ پڑی، تمہیں بالکل احساس نہیں اپنے ماں باپ کا، کس محنت سے انکل یہ سب مینیج کر رہے ہیں، تمہیں اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن پہ اتنے روپے خرچ کیے، تمہاری ہر خواہش بغیر کہے پوری کر دیتے ہیں، تم کیسے ناشکر انسان ہو۔ اپنے ماں باپ کی تو چھوڑو، تم تو خدا کی دی ہوئی چیزوں کی بھی ناقدری کر رہے ہو، کیوں ہو تم ایسے؟ بولتے بولتے وہ ہانپ گئی۔ اسے دیکھا تو وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ جانے کیوں سیرت کچھ بول نہ پائی، جانے کیوں اسے چپ لگ گئی، جانے کیوں وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جانے کیوں۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکی جو خود سے قدرے لاپرواہ تھی خود پہ تھوڑی تھوڑی توجہ دینے لگی، خاص طور پر جب گھڑی کی چھوٹی سوئی 4 پر پہنچنے والی ہوتی تو بے چینی سے بار بار آئینے کے سامنے جاتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی، چہرے کو غور سے دیکھتی۔ اس کے رنگ قدرے سانولے تھا مگر نئے نقش جاذب نظر تھے، اور آنکھیں وہ تو ابھرتے سورج کی
सूरज की सारी चमक से महते हुए थे मशरकी आंखें। दूसरी तरफ अगर यासिर हमीद को बयान करे, उफ कलम इसकी वजाहत की किस्से लिखने से कासिर 6 फीट को पहुंचता हुआ कद, चौड़े शाने और फराक सीना, नौखैस उमर, चमकता हुआ रंग, भूरी गहरी भूरी आंखें, भूरे बाल जो चौड़े माथे पर बिखरे रहते और लापरवाह अंदाज। सीरत इसके सामने बिल्कुल आम सी शक्ल की थी, मगर इसके बावजूद उस पर हार बैठा। अब यूं होता कि वो जो 1 घंटे तक पढ़ने को तैयार ना था, 4 4 घंटे एक ही जगह बैठा रहता। इसके टेस्ट अच्छे होने लगे, लड़ाई मार के कम होने लगी, वो बिगड़ा हुआ लकर भकर थोड़ा काबू में आने लगा। आपको मालूम है क्या, आपके अंकल और आंटी के पास मेरे लिए सब कुछ है सिवाय तवज्जो के। एक दिन उसने कहा, बाबा सारे दिन और अक्सर रातों को भी अपने काम पर होते हैं। उनके पीछे अम्मी भी सारे दिन सर बांधे पड़ी रहती हैं। घर मुलाजमों के आसरे पर चल रहा होता है। ऐसे में मेरी किसको परवाह, जो मैं इनकी परवाह करूं। इस लम्हे समंदर सास की आंखों में पहनने लगा। सीरत को लगा देखेगी तो डर जाएगी। उसने सुन रखा था कि यासिर के माँ बाप की आपस में नहीं बनती, इसलिए दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कम सामना करें। इस चक्कर में इनका इकलौता बेटा पस पिस रहा था। इन्हीं दिनों से ये पता चला कि यासिर अमीर को दिल का मसला था और वो बचपन से ही मेडिसिन ले रहा था। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं करते? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फिर भी तुम मेडिसिन लेने के मामले में कोताही करते हो। आप ऐसे मेरी फ़िक्र करती हैं ना, बहुत अपनी सी लगती हैं। तुम मेरे स्टूडेंट हो सिर्फ इसलिए। वो उंगली उठाकर जोर देते हुए बोली। वो मुस्कुराता रहता, यूँ मीठी मीठी आँख दोनों जानिब सुलगती रही। दोनों एक दूसरे को देखने का इंतज़ार करने लगे। अचानक अभी तक वो खास लम्हा ना पहुँचा था जिसके बाद सब कुछ मुकर्रर हो जाता। वो लम्हा जिससे पहले तक सब कुछ एक दूसरे की गलत फहमी कहकर झुठला देना मुमकिन था, लेकिन वो निगाहों के तबादले, वो कांपते होंठ, वो तवज्जो, वो फ़िक्रमंदी, दो लोगों को बांधने के लिए भी किसी मखसूस जुमले की ज़रूरत नहीं होती। कभी अगर वो परेशान होती तो वो इसके बगैर बताए उसका चेहरा देखकर पूछता, आपको क्या हुआ है? वो मुस्कुराती और नफ़ी में सा हिला देती, मगर वो पूछता रहता, यहाँ तक कि इसे बताना ही पड़ता। एक रोज़ वो ढेर सारे सूरजमुखी के बीज ले आया। सीधे सवाल समझाने में मसरूफ़ थे कि इसने इसलिए खाना खा न सकी। आप खाएं ना। मैं कह रहा थोड़ी खाऊंगा इतने सारे, वो इस्सार कर रहा था। सीरत झुंझला गई। मुश्किल लगता है मुझे इनका खाना। पहले छिलका उतार दो, फिर बीज निकालो, फिर खाओ। फारिग वक्त का काम है और मैं अभी मसरूफ़ हूँ। इतना कहकर फिर वो से सवाल हल करने में मसरूफ़ हो गई, जिसका जवाब निकल कर ही ना दे रहा था। कुछ देर बाद इसने सर उठाया तो सामने किताब थी जिस पर बेशुमार सूरजमुखी के बीज पड़े हुए थे। इसने हैरत से देखा। आप खाएं। वो एकदम हंस पड़ी, ऐसे बेखुदी हंसी के आसपास काम करते हुए लोग चौंकते हुए देखने लगे। सीरत ने सोचा अब वो इससे सवाल का बेहतरीन जवाब दे पाएगी। जो यूनिफ्लेवर्स अक्सर मजाक में एक दूसरे से पूछा करते हैं, ग्रीन फ्लेवर्स इन बॉयज़, तो वो जवाब देगी, अगर वो तुम्हारे लिए सूरजमुखी के बीज निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों इकट्ठे खा सको, तो डेफिनेटली ही इज़ टॉप टायर ग्रीन फ्लैग। दिन गुजरते गए। इसके नवी के पेपर्स हो गए। जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया वो अपने पूरे स्कूल में 11 नंबर पर आया, जो कि इसके पूरे ख़ानदान के लिए एक एजाज़ था। इस दिन वो कुछ पुरजोश सा था। मालूम हो गया कि मुझे। उसने मिठाई का डिब्बा साइड पर रखते हुए इसे बताया, आप खुशकिस्मती हैं कि मेरी सिर्फ आप साथ होंगी तो सब सेट होगा। मैं सीरत। वो रुक गया, अटक गया। वो सवाल निगाहों से इसे देख रही थी। एकदम इसने इसका हाथ थाम लिया। तमाम उम्र के लिए मेरी हो जाए सीरत। सीरत के पूरे वजूद में करंट दौड़ा। इसकी आंखें खौफ से भर गईं। यासिर के पीछे पत्ता चेहरा लिए मामू खड़े थे। वो दोपहर अजीब सुलगती हुई सी थी और रात अंधेरी अमावस की रातों में से एक। इसे नहीं याद था कि वो कितनी देर अंधेरे के कमरे में बैठी रोती रही, हालांकि किसी ने इसे हाथ तक ना लगाया था, मगर फिर भी इसे अपना पूरा वजूद सुर्ख नजर आता था।
اس دن کے بعد سے یاسر کمانا بند کر دیا گیا۔ ڈگری پوری کر لو، اس کے بعد شادی کر دیں گے، تمہارے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مامی آتے جاتے گولہ باری کرتی، ماں البتہ شکوہ کے نگاہوں سے اسے دیکھتی اور منہ پھیر لیتی۔ سیرت کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو سارے گھر اسے سزا دے رہے تھے۔ وہ تو ابھی اس احساس میں پوری طرح بھی نہیں جی پائی تھی کہ وہ تو ابھی صحیح طرح محبت بھی نہ کر پائی تھی کہ اس سے نفرت کی جانے لگی۔ دن اتنے آہستہ روی سے چلتے کہ گزارے نہ گزرتے، لمبی دوپہریں، لمبی شامیں۔ اس دن وہ آخری پیپر دیکھ کر واپس آئی تو ماں ایک خوبصورت جوڑا لیے منتظر کھڑی تھی۔ اچھا سا تیار ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ وہ تھم گئی۔ اس نے ان لفظوں کا مطلب اچھے سے پتا تھا، مگر شادی نہیں کرنی کیا؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ سیرت نے انہیں بچپن سے اس انداز میں بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ میں ایسے کیسے کسی سے شادی کر سکتی ہوں؟ ایک دم اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ جس شخص کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی اس سے بات نہیں کی ہے، اس میں اس کا اپنا پورا جیون کیسے سونپ دوں؟ جس شخص سے تم نے بہت بات کی ہے، اس کا اپنا پورا جیون کیسے سونپ سکتی ہو؟ صاحب کا انداز۔ وہ یاسر حمیل کبھی باہر نکل کر لوگوں سے اس کے بارے میں سنو سیرت، تم نے اس کے گھر کی 4 دیواریوں میں 2 گھنٹے کی نہیں دیکھا ہے اور سمجھتی ہو کہ اس کی پوری طرح جان گئی ہو۔ میری بیٹی ہونا میری ہی طرح بے وقوف، میں بھی شادی کے پہلے دن سے یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے باپ کو پورا جانتی ہوں، یہاں تک کہ وہ جوئے میں سب کچھ ہار کے میرے پاس آیا، مجھ سے میری جمع پونجی، میرا وقار مانگا۔ تب میں نے سمجھا کہ ہم اپنے سوا کسی کو پوری طرح نہیں جان سکتے۔ آپ یاسر کو بابا کے ساتھ ملا رہی ہیں؟ اس کی آواز روندہ ہو گئی۔ وہ جوا نہیں کھیلتا، اور آگے کڑی حقیقتیں، نوکیلے جملے جنہیں وہ نہ سننا زیادہ پسند کرتی مگر اسے سننا ہی تھا کیونکہ وہ جملے اس کی ماں نے کہے تھے۔ کچھ دن گزرے اور جب محسوس ہونے لگا کہ یہ قصہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، وہ لڑکے والوں کو پسند آ گئی اور بات اتنی بڑی کہ اس تک پہنچ گئی، تو وہ ایک دوپہر وہ گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماموں کی گھوریاں بھی اسے وہاں سے ہٹا نہ پائیں۔ انہوں نے اس کے باپ کا نمبر ملایا۔ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ حمید، اپنی اور میری دوستی کا ہی کچھ خیال کر لو۔ حمید صاحب کا رویہ۔ کار میں آئے، تپتی دوپہر مٹی پہ اس کے سامنے بیٹھے، وہ اس کی منتیں کرتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے، مگر وہ ایسی ضدی تھا کہ ایک پل کو بھی نگاہ اس کے دروازے سے نہ ہٹی۔ میں چلا جاؤں گا، صرف ایک بار اس کو میرے سامنے لائیں۔ اندر کمرے میں سیرت یوں دبکی بیٹھی تھی جیسے چڑیا اور وہ گھونسلے میں دبک کر چیخ بیٹھتی ہے۔ باہر گلی میں شور سا تھا۔ وہ اس دروازے کی طرف بھاگی، جھری پہ آنکھ ٹکائی تو سامنے کا منظر واضح ہونے لگا۔ شاید ماموں اور افضال نے اسے پیٹا تھا۔ اس کا چہرہ لال تھا اور وہ نیچے گرا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اب مجھے یہاں مار کے یہاں دفن کر دے، اس کے گھر کے سامنے مر جانے سے زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہے میرے لیے، میں پولیس بلا لوں گا۔ ماموں نے تیش میں کہا۔ آہستہ آہستہ ہجوم بڑا ہو رہا تھا۔ جیل کی ہوا کھاؤ گے تو خود ہی سدھر جاؤ گے، جو سزا آپ مجھے دیں گے میں وہ کاٹوں گا، مگر اس کے بعد پھر اسے ادھر آؤں گا۔ اور وہ خوب جانتے تھے وہ کتنا ضدی ہے۔ شام کو سیرت کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ آخری ملاقات ہے، خود بھی سمجھ جاؤ اور اسے بھی سمجھا دو۔ وہ سمجھ چکی تھی، بس اسے سمجھانا باقی تھا۔ اس شام اس نے اپنے دل میں جمع شدہ سارا زہر یاسر کے نازک دل پہ انڈیل دیا۔ جو جملے سے سننا گوارا نہ تھے اس نے سنوا دیے۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے تمہارے جیسے ہوں۔ ہاں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، محبت، پسندیدگی، مگر تم جیسا لڑکا۔ اس نے ہچکی لی اور وہ جیسا دیکھ رہا تھا وہ دیکھ نہ پا رہی تھی۔ ماں کہتی ہے اپنے لیے شوہر مت چننا، اپنی سیرت کے لیے باپ چننا۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے نا، میں ایک اور سیرت کو قربان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی آنے والی نسل کو تمہیں نہیں سونپ سکتی۔ تمہیں صرف ضد کرنی آتی ہے یاسر، تمہیں لڑنا آتا ہے، تمہیں صرف تم نظر آتے ہو، تم چیزوں کو حاصل کر کے انہیں توڑ دیتے ہو۔ تم گھر میں بھی توڑ دو گے، مجھے توڑ دو گے۔ آج سے کچھ سالوں بعد
میں اپنے بیٹے کے روپ میں یاسر امین نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صفاقی سے بول رہی تھی اور اس جیسے سانس نہ آ رہی ہو۔ ہماری محبت ان سب چیزوں کے بعد محبت بہت پیچھے رہ گئی ہے، پر محبت آگے تھی، ہر موڑ پہ اس کی منتظر، اسے دسنے کو تیار۔ آج کے بعد وہ کبھی ہنس نہ پائے گی، آج کے بعد وہ کبھی رو نہ پائے گی۔ تم پوچھو اور میں یہ نہ بتاؤں ایسے نہ حالات۔ ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ جس رات اس کا نکاح ہوا اسی رات یاسر کو دل کا اٹیک ہوا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہو چکے تھے جب کسی دوست نے اس کے کان میں بتایا کہ ایمبولینس آئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں باہر کو بھاگی۔ مجھے اسپتال جانا ہے عائشہ، اس نے اپنے دوست سے التجا کی۔ مجھے کسی طرح اس کے پاس لے چلو، میں اس کو منا لوں گی، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اسپتال پہنچ گئی۔ یاسر کے ماں باپ ساری صورتحال سے باخبر تھے۔ کسی نے اس کو کچھ نہ کہا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، کسی اور کے نام کی مہندی والی ہتھیلیوں سے کسی اور کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ چہ کر کسی نہ محرم کو کس قدر بے بس کر دینے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یاسر کو کچھ ہوش آیا، وہ تڑپ کے اس کے سامنے آئی۔ یاسر یاسر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر اس سے بولا ہی نہ گیا، شاید وہ بولنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ بامشکل اس نے گردن اور دوسری طرف پھیر لی۔ میں اپنی چیزیں ضرور توڑ دیتا تھا سیرت، لیکن میں نے کبھی کسی دوسرے کی چیز پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ میں مجبور تھی یاسر، میں مجبور ہوں۔ ہم میں اتنے فرق تھے کہ پاٹنے پوری عمر نکل جاتی۔ یہ دنیا کبھی ہمیں عید نہ ہونے دیتی۔ آپ کہتی تھیں کہ آپ کو میرے جیسے بچے نہیں چاہیے، جائیں سیرت۔ فاطمہ دعویٰ ہے میرا، آپ شادی کریں گی پر کنواری رہیں گی، 1000 بچے ہوں گے آپ کے، ہر ایک میں مجھے ڈھونڈیں گی، دل لگائیں گی۔ پروا تو لگ چکا ہوگا مجھے سے، اب کہیں کیسے لگے گا۔ اور وہ بھوری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ وہ آخری خط سیرت نے ہمیشہ الماری میں سنبھال رکھا، اور ہاں اس نے شادی کی مگر کنواری رہی۔ اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دی، اور ہاں 1000 بچے تھے اس کے، وہ اسکول ٹیچر تھی، اور پر کوئی بھی ایک بھی یاسر امین نہ نکلا۔ اس نے سچ کہا تھا۔ آپ کو یہ محبت کی کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔